کبھی اگر آپ دلدل میں پھنس جائیں تو کیا کریں گے؟ دلدل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دلدل میں جب انسان پھنستا ہے تو نیچے دھنستا چلا جاتا ہے. اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اور جلدی دھنستا چلا جاتا ہے. بہت بیجا اگر حرکت کرتا ہے تو آس پاس کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو یا خطرناک جانور بھی جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اچانک جاگ جاتے ہیں اور اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دلدل بڑے ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے جس میں انسان اگر زیادہ حرکت کرے، زیادہ بچنے کی کوشش کرے تو جلدی ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے، اور اگر خاموشی سے کھڑا رہے تب بھی ڈوبے گا، لیکن آہستہ آہستہ ڈوبے گا. تو حالات بیسیکلی دونوں طرف سے اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی انسان دلدل میں پھنس جائے تو آخر بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے تو پینک نہیں کرے اور اپنی انرجی کو بچا کے رکھے، لوگوں کو آواز دے، اور جب کوئی باہر سے آ کے کوئی اسے لکڑی کا سہارا دے گا یا کوئی رسی اس کے پاس پھینکے، اس کو پکڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کی جائے، تب انسان دلدل سے بچ پاتا ہے. آج مسلمانوں کی حالت لگ بھگ دلدل میں پھنسے ہونے جیسی ہے. وہ نفرت کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے جب وہ زیادہ ایگریسو کوشش کرتا ہے، اپنی پارٹی بنانے کی بات کرتا ہے، زور زور سے تقریریں کرتا ہے، جذباتی تقریریں کرتا ہے، اس کے اور جلدی ڈوبنے کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے آس پاس سوئے ہوئے جانور جو کہ ادروائز اس کے لیے خطرہ نہیں ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش، اس کی جذباتی تقریریں اور اس کی ایگریسو پالیٹکس کی بات سن کے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ حملہ کر دیں. تو ابھی مسلمانوں کو بہت عقل سے کام لینا ہوگا، بہت سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا دیپک جیسے لوگوں کا، جو آپ کو رسی پھینکیں گے یا ڈنڈے کے سہارے دلدل سے باہر نکالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سماج کو روشن کریں گے. اصل میں دقت یہ ہے کہ ان کا سماج اندھیرے میں ہے. وہ نفرت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر میری ایک آنکھ چلی جائے وہ اپنی دونوں آنکھیں سے اندھا ہونے کو تیار بیٹھے ہیں. تو یہ حالت ہے ان کے سماج کے اندھیرے کا. ضرورت ہے دیپک کی جو ان کے سماج کے اس اندھکار کو دور کرے، جو ان کے سماج کو روشن کرے اور ان کی نفرت بھری سوچ کو بدلے. تو کیا ہم صرف دیپک کے سہارے ہی بیٹھے رہیں گے؟ کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. پہلا کام تو یہ کہ ہمیں دیپک کو جگانا ہوگا. ہر شہر، ہر گلی محلے میں ایسے دیپک موجود ہیں جو خاموش ہیں. ہمیں انہیں جگانا ہوگا. وہ جاگیں گے کیسے؟ ہمیں اپنی پہچان بنانی ہوگی. پولیٹیکل پہچان نہیں، سوشل پہچان بنانی ہوگی. وہ پہچان جس میں عزت اور بھروسہ موجود ہو. ہمیں وہ پہچان بنانی ہوگی. مثلاً لوگوں نے کہا کہ اپنی دکان کے آگے مسلمان کا نام لکھو، اور لوگوں کو یہ ضد ہو جائے کہ ہم مسلمان کی دکان سے خریدیں گے کیونکہ مسلمان سب سے اچھا سامان رکھتا ہے. کوئی بھوکا ہو تو مسلمان کے محلے میں جانا پسند کرے کیونکہ مسلمان بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. کوئی ضرورت مند ہو تو وہ مسلمان کے علاقے میں آ جائے کیونکہ مسلمان ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں. کوئی لاچار مریض ہے تو وہ مسلمان ڈاکٹر کے پاس آئے کیونکہ مسلمان ڈاکٹر رحم دل ہوتا ہے. ہمیں یہ پہچان بنانی ہوگی، اور ہم نے جس دن یہ پہچان بنا لی، ہر گلی محلے سے دیپک نکلیں گے اور ہم شاید پھر سے کہہ اٹھیں گے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. شکریہ.